وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو چلیے انشاءاللہ ہاں جی، تو آج کون سی صورت پڑھنا ہے معلوم ہے؟ آج کون سی صورت پڑھیں گے ہم؟ سورہ ناس۔ جی سورۃ الناس، اور یہ سورۃ الناس جو ہے پارہ ام کی آخری صورت ہے نا؟ پارہ ام کی جو آخری پارہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس کی یہ آخری صورت ہے نا؟ جی تو یہ پارہ ام کی آخری صورت ہے سورۃ الناس۔ تو اب تک جتنی صورتیں پڑھے ہیں سب آپ کو سمجھ میں آئی ہیں؟ جی پورا پارہ ختم ہو رہا ہے، آج آخری صورت یہ جو 2-3 لائن کی جو صورت ہے یہ بھی انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گی۔ تو اب تک جتنا پڑھے ہیں سب کو سمجھ میں آیا؟ جی استاد۔ جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ اور سب کو سمجھ میں آیا کہ میں پوچھ رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی سمجھ میں آیا؟ سرفراز بھائی نے کہا ہے کہ ہاں الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور جی استاد الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، اور منصور بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اور کون باقی ہیں؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ یعنی کچھ ڈاؤٹ میں ہے ابھی بھی؟ جی جی استاد الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ جی لیکن پھر بھی تذبذب ہے، آگے پیچھے ہے نا؟ انشاءاللہ اس کو ریوائز بھی کرنا ہے۔ جی استاد تھوڑا تو ابھی یاد نہیں ہے، یاد کرنا ہے ابھی۔ جی تھوڑا ریوائز کر کے، یہ پارہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تھوڑا ریوائز کر کے انشاءاللہ ٹیسٹ رکھتا ہوں، ٹھیک استاد ہے؟ جی نیکسٹ ڈے ہی؟ انشاءاللہ میں انفارم کر دیتا ہوں آپ کو، گروپ میں انشاءاللہ انفارم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دیکھ کر جو ہے ٹائم ٹیبل کیا کر سکتے ہیں، کیسا رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ دیکھ کر میں جو ہے آپ کو گروپ میں انفارم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی استاد۔ جی تو ہمارا اس جو 1 سالہ کورس ہے، 1 ایئر 1 سال کا، تو اس میں پارہ ام ایک ہے، اس کے بعد اور بھی اہم صورتیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ سورۃ الملک ہے، سورۃ السجدہ ہے، اور سورہ حجرات، ٹھیک ہے؟ سورۃ الملک، سورۃ السجدہ اور سورۃ الحجرات، یہ 3 صورتیں بھی انشاءاللہ رہیں گی، ٹھیک ہے؟ اگست میں شروع کیے تھے نا ہم، اگست میں پڑھنا شروع کیے تھے، اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر، تو 5 منتھ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ اس کا اچھے سے ریوائز کریں گے پارہ ہم، اس کے بعد ہی دوسرے صورتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے پارہ ہم ریوائز کریں گے، پھر اس کے بعد ہی دوسرے صورتیں پڑھیں گے ہم، جی ٹھیک ہے؟ استاد۔ جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شروعات ہے، اس لیے
بہت سی چیزیں جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، ٹھیک ہے، ذہن میں نہیں رہی ہوں گی، کیونکہ پورا پارا پڑھے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس لیے بہت سی چیزیں جو ہے سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی۔ اور اس پارے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو آخری کا پارا ہے، تو اس میں جو ہے زیادہ تر آپ کو نئے نئے الفاظ ملتے ہیں عربی کے، ٹھیک ہے، نئے نئے ورڈس ملتے ہیں، تو اس میں جو ہے اس پارے کو جو مشکل بول کے بولتے ہیں، یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں بول کر، لیکن یاد کرنے کے بعد اس میں سمجھنے کے لیے یہ پارا تھوڑا مشکل ہی ہے، کیونکہ اس میں الفاظ جو ہے بہت یہ مشکل الفاظ آپ کو ملیں گے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ریوائز بھی کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو آج جو ہے ہم سورۃ الناس پڑھیں گے، ہے نا، سورۃ الناس، تو ناس کے معنی کیا ہے؟ انسان ناسن، جی، ناسن انسان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، الناس یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، یا ایھا الناس، الناس بولتے ہیں انسان کو، الناس یا ناسن انسان کو بولتے ہیں، انسانوں کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان کے نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل، آپ کہہ دیجئے، یہاں پہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، یہ خطاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ نہیں، خطاب تو خاص ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے تمام لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد جو ہے تمام لوگ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں، لفظاً جو ہے لفظی طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن معنن سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کا رب کون ہے؟ لوگوں کا رب اللہ سبحانہ و تعالی، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے بادشاہ کی، ٹھیک ہے، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی، الہ بولتے ہیں معبود، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، تو لوگوں کا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، تو کس چیز سے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں ہم؟ کس چیز سے، کس سے بچ کر جو ہے
ہم اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں. وہ چیز جو ہے آگے بتا رہے ہیں. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. کس چیز سے ہمیں بچ کر اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ پیچھے ہٹ جانے والے اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، برائی سے. یہ پیچھے ہٹ جانے والا اور وسوسہ ڈالنے والا یہ کس کی صفت ہے؟ کون ہے پیچھے ہٹ جانے والا اور وسوسہ ڈالنے والا؟ وسوسہ ڈالنا کسے بولتے ہیں؟ غلط کاموں کی طرف جو ہے لوگوں کو ابھارنا، دل میں جو ہے غلط کام جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، غلط کاموں کی طرف ابھارنا اور پیچھے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، پہلے جو ہے برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف جو ہے اشارہ کر دینا کہ یہ گناہ، یہ جو ہے بہت اچھا ہے. گناہوں کو جو ہے بتا کر بولتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، گناہ کی طرف جو ہے لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد بولتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں بس گناہ کی طرف لے گیا. گناہ کرنے والا جو ہے انہیں خود ہے، انسان خود ہے بول کر وہ پیچھے ہٹ جاتا. ٹھیک ہے، خود جو ہے بری ہو جاتا، خود چھوٹ جاتا، خود چھوٹ جاتا. اور کیا بولتا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ خود انسان خود چلا گیا اس میں صرف بتایا کہ یہ گناہ ہے، وہ جو ہے گناہ میں جو ہے اپنے آپ کو ڈال دیا. ایسا گناہ کی طرف لے جا کر چھوڑ کر واپس وہ پیچھے مڑ جانے والا کون ہے؟ وہ دونوں شیطان کی صفت ہے. ٹھیک ہے، کس کی صفت ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا اور وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ جی شیطان استاد. ہاں جی، کلاس میں ساتھ رہنا. جو بھی جی میں بتاتا ہوں فوری جواب دیں گے تو یہ سمجھ میں آتا، سمجھ بھی جلدی آتا. ٹھیک ہے، جو بھی میں پوچھتا ہوں فوری جواب دینا. تو یہ پیچھے ہٹ جانے والا اور وسوسہ ڈالنے والا، انسان کے دل میں غلط باتیں ڈالنے والا اور غلطیوں کی طرف لے جا کر چھوڑ کر جو ہے پھر واپس ہو جانے والا. جب انسان غلطیوں میں پڑ جاتا ہے تو اس سے واپس ہو جانے والا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، انسان خود چلے گیا بول کر. تو یہ صفت جو ہے شیطان کی ہے، شیطان اس طرح سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے ہٹنا اور وسوسہ ڈالنے والا شیطان کے شر سے، شیطان کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں جو ہے پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے، یعنی پیچھے ہٹ جانے والے اور وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی برائی سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کی برائی سے، شیطان کے دھوکہ دینے سے، شیطان کے جو ہے مکر اور فریب سے میں جو ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں کون؟ شیطان. ٹھیک ہے، شیطان کے شر سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کا خیال ڈالتا ہے. اور کس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں؟ ایک تو شیطان ہو گیا، اور کس سے؟ آگے بتا رہے ہیں کہ من الجنت والناس. یہ شیطان کیا ہے؟ من الجنت، جنوں میں سے، والناس، اور لوگوں میں سے. یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی ہے، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، جنوں جی میں سے جو استاد. شیطان ہے ان کی پناہ، ان سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور
लोगों में से जो शैतान है उनसे भी मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। ठीक है, यानी वसवसा डालने वाला भी हो सकता है, वसवसा डालने वाला ये इंसान भी हो सकता है और जिन भी हो सकता है। ठीक है, बुराई की तरफ ले जाने वाला, बुरे ख्यालात डालने वाला ये इंसान भी हो सकता है, जिन भी हो सकता है। मज़कूरा ये जो ऊपर की जो 3 सूरतें हैं, तीनों सूरतें ये सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। इसकी क्या फ़ज़ीलत है? इसकी फ़ज़ीलत ये है कि हसद, जादू, आसेब और नज़र बद वगैरह से बचाव के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है, यानी इसका इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सूरतें जो है सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, ये जो है हसद से, जादू से, आसेब और नज़र बद से बचाव का काम करते हैं ये सूरतें, तीनों सूरतें। ठीक है, जादू से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए, आसेब और नज़र बद से बचने के लिए इन सूरतों को जो है हमें इस्तेमाल करना है। ये सूरतें पढ़ने से हमें इन तमाम चीज़ों से जो बच जाएंगे, इन तमाम बीमारियों से। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन्हीं सुबह व शाम और सोते वक्त 3-3 बार और हर नमाज के बाद 1-1 बार पढ़ने का हुक्म दिया है। ठीक है, सुबह शाम और सोते वक्त 3-3 बार पढ़ना है इसे। ठीक है, सुबह की दुआओं में भी 3 बार पढ़ना है ये सूरतें, शाम की दुआओं में भी 3 बार पढ़ना है ये सूरतें, फिर सोते वक्त भी 3 बार पढ़ना है ये सूरतें, फिर हर नमाज के बाद, 5 वक्त की नमाज़ें हैं ना, तो हर नमाज के बाद 1-1 बार ये सूरतें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है ताकि इंसान जो है जादू से, हसद से, आसिब और नज़र बद वगैरह से बचे रहें। ठीक है, तो इसकी अहमियत समझ में आई इन सूरतों की? जी उस्ताद। जी, ये उस्ताद सूरतें पढ़ने से इंसान जिन, हसद, जादू, हसद, आसिब और नज़र बद वगैरह से बचता है। ठीक है, हाँ बोलिए जी। उस्ताद जी, फरेब का मतलब क्या है? फरेब यानी धोखा देना, फरेब देना, धोखा देना। ठीक है, फरेब का मतलब धोखा देना। जी उस्ताद। जी तो उस्ताद, ये शैतान हमें गलत काम बोलने के बाद वो हम पीछे हटकर धोखा देता है। हाँ जी, पीछे हटकर धोखा देता है कि मैं तो नहीं किया, मैं तो नहीं किया, मैं सिर्फ बता रहा था। वो खुद जो है इंसान खुद चला गया बोलकर सिर्फ चिंगारी लगाकर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, सिर्फ जी इशारा करके चला जाता है, बाकी काम इंसान खुद कर लेता है। ठीक है, इस तरह से वो धोखा देता है। उस्ताद जी, और आसेब और नजरेबद का भी मीनिंग? आज से बोले तो किसी के भी अंदर ये रूह आ जाती ना, यानी जिन वगैरह आ गया किसी के अंदर। ठीक है, किसी के भी ऊपर जो जिन आ गया किसी के अंदर, तो उसको आसेब बोलते हैं। ठीक है, जिन वगैरह किसी के ऊपर आ जाते ना, तो उसको आसेब बोलते हैं। फिर इसी तरह नजरे बद, बुरी नजर लग जाती ना किसी की, तो उसको नजरे बद उस्ताद, बोलते हैं। वो सच है कि जिन किसी के ऊपर आ सकता हाँ है? जी, जी आ सकते हैं जिन जो है, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, इंसानों के अंदर आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने वो ताकत उनको दी है, जिनों को वो ताकत दी है। ठीक है, वो जिनों के अंदर जो है, वो इंसानों के अंदर जो है आते हैं जिन। उस्ताद जी, हमें उनसे बचने के लिए क्या करना है? उनसे बचने के लिए दुआओं का, नमाजों का, दुआओं का, कुरान का वगैरह एहतमाम करना है। ठीक है, जी उस्ताद। उस्ताद जी, अगर वो किसी के अंदर वो ये सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम करना है। जी हाँ बोलिए। जी उस्ताद। उस्ताद जी, अगर ये किसी के अंदर ये आसेब, ये जिन कोई आ गया, तो हमें ये उसको निकालने के लिए ये रुकिया में क्या क्या करना होगा?
اس کو نکالنے کے لیے جو ہے رقیہ شرعیہ ہے تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، رقیہ شرعیہ کی کچھ دعائیں ہیں، کچھ آیتیں وغیرہ رہتی ہیں، اس کو آپ یاد کرنا اور وہ پڑھ کر جو ہے دم کرنا رہتا ہے، پھونکنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کون کرے تو وہ زیادہ اثر ہوگا. یہ سب باتیں جو ہے بہت طویل ہیں کہ بہت نیک آدمی جو ہے، جو کوئی کچھ بھی غلطیاں نہیں کرتا، بہت نیک جو رہتا ہے، وہ کرنے سے زیادہ بہت جلد جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہوتا ہے کوئی بھی ایک جو ہے آدمی نرم کے اوپر آدمی جو ہے اس کو نہیں کرنا ہے، جو مضبوط رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا ایمان مضبوط ہو، جو بہت جو ہے مضبوط ڈٹ کر رہ سکتا ہے اس کے آگے، تو ایسا آدمی جو ہے کر سکتا ہے. اس کے کچھ شرائط ہیں تفصیل سے، انشاءاللہ وہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہیں بھی الگ سے. ٹھیک ہے، تفصیل سے شرائط ہیں، تفصیلی شرائط ہیں گے. تو وہی رقیہ شرعیہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. سر کیسے معلوم ہوتا ہے آدمی اور کے کچھ اوپر سوال جن ہیں؟ آ گیا کر دو؟ جن آ گیا ہے بول کر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، بس اثرات کو دیکھ کر بول سکتے ہیں ہم. کچھ اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ جو انسان، جو عام انسان جو نہیں کر سکتا، وہ جو ہے کرنے لگتا ہے، ویسے ایسے کام جو ہے کرنے لگتا ہے وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، عام انسانوں سے ہٹ کر وہ جو ہے دوسرے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ دوسری چیزیں آ گئی ہیں. جی. استاد جی تو اب ہم جتنا بھی کر لے، پر جو تعالیٰ نے وہ قدر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا نا. ہاں جی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ کر رہتا ہے کہ آپ جب دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس سے بچائے گا بول کر یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ کر رہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ کر کہ ہر چیز جو ہے تقدیر میں لکھ کر ہے، اس لیے ہم جو ہے دعائیں کرنے کی کیا ضرورت، دعائیں وغیرہ نہیں کریں گے، کیونکہ کرے تو بھی جو ہے یہ آتا ہے بول کر ہمیں پیچھے نہیں رہ سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ اگر ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اس سے بچائے گا. یہ چیز بھی جو ہے ہوتی ہے، شامل رہتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر ہم جو ہے عمل سے پیچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی استاد. جی. اور کچھ سوال ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو آج جو ہے اسی پر ختم کرتے ہیں یہ تفسیر. تو یہ پارے عام جو ہے ختم ہوا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کو انفارم کرتا ہوں. ابھی ہم جو ہے آج جو ہے وینسڈے ہے، چہارشنبہ ہے، تو چہارشنبے کے دن آج کیا پڑھتے ہیں ہم؟ عقیدہ استاد. جی عقیدہ پڑھیں گے آج. تو عقیدہ میں جو ہے ہم جو ہے یہ جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، تو یہ پڑھ رہے ہیں عقیدہ میں، ہے نا. ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں. ان تؤمن باللہ وملائکتہ
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ٹھیک ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان 6 ارکان کو ہم پڑھ رہے ہیں. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان 6 ارکان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان. تو اللہ پر ایمان میں ہم کیا پڑھیں؟ کون بتا سکتے ہیں؟ جی، اللہ پر ایمان میں اس میں ہم کیا پڑھے ہیں؟ جی، اللہ پر ایمان اس میں کیا پڑھے ہیں؟ کوئی استاد بتا جی سکتے ہیں؟ جی یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. جی، بارک اللہ، بارک اللہ. تو سب سے پہلے جو ہے ہم اللہ پر ایمان کیسے لائیں اس بارے میں ایک ٹاپک پڑھے تھے. پھر اس کے بعد ہم پڑھے توحید کی 3 قسمیں. اللہ پر ایمان جو ہے توحید، اللہ پر ایمان اصل کیسا ہے؟ توحید پر ایمان، توحید کو جو ہے جاننا ہے. تو اس لیے توحید کی جو ہے قسموں کو تفصیل سے پڑھے. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ٹھیک ہے، یہ تینوں سمجھ میں آگے نا؟ تو تینوں توحید کی قسمیں. جی استاد، الحمدللہ. جی، یہ تینوں توحید کی قسمیں سمجھ میں آ گئی. جی استاد. جی جی جی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان. اس کے بعد ابھی ہم یہ پڑھ رہے تھے فرشتوں پر ایمان. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان. تو فرشتوں پر ایمان اس بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے کیسے ہیں، فرشتے کتنی زیادہ قدرت والے ہیں. فرشتوں کو اللہ نے جو ہے مختلف کام دیا ہے. اللہ تعالیٰ سور پھونکنے والے فرشتے الگ، وحی لانے والے فرشتے الگ. ٹھیک ہے، جمعے کے دن جو ہے رجسٹر بک کرنے والے فرشتے الگ. ٹھیک ہے، اور کئی طرح کے الگ الگ فرشتوں کے بارے میں ہم پڑھے. ٹھیک ہے، جنت کے نگران، جنت کے فرشتے الگ ہیں، رضوان بول کر. پھر جہنم کے فرشتے الگ. مالک جنت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جو جنت میں فرشتے ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ جنت کے نگران فرشتے، ان کا نام کیا ہوگا؟ جو جنت کے نگران ہوں گے فرشتے تو ان کا نام ہوگا رضوان. ٹھیک ہے، رضوان. جنت کے نگران فرشتے کا نام رضوان ہے. اور جہنم کے نگران فرشتے کا نام کیا ہے؟ جہنم کے نگران فرشتے کا نام مالک. مالک. ٹھیک ہے، جنت کے نگران جو ہوں گے وہ رضوان، اور جہنم کے جو نگران ہوں گے وہ مالک ہیں، مالک. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی آیا ہے اس کا ذکر. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں موت ہی دے دیں. ٹھیک ہے، ہم تکلیف برداشت نہیں کر رہے ہیں، عذاب کو، سزا کو جو ہے ہم سہ نہیں سکتے. اس لیے اپنے رب سے کہے کہ وہ جو ہے ہمیں موت دے دیں. بلکہ اس طرح سے جو جہنمی ہوں گے وہ مالک سے جو ہے کہیں گے. ٹھیک ہے، تو مالک جہنم کے نگران فرشتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پڑھے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ اس کا یہ جو ہے بہت زیادہ تعداد کے ہیں، جس سے ہم گن نہیں سکتے. فرشتوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے کہ اس کی ایک مثال دیے کہ بیت معمور جو دنیا میں کعبۃ اللہ ہے،
उसी तरह ऊपर आसमान में जो है बैत मामूर है, उसी के बराबर ऊपर जो है बैत मामूर नामी जगह है, अल्लाह का घर है बैत मामूर नामी। तो बैत मामूर में यहाँ पर फरिश्ते हज करते हैं, फरिश्ते आकर तवाफ करते हैं बैत मामूर का। तो हर दिन कितने फरिश्ते तवाफ करते हैं? 70,000, 70,000 फरिश्ते हर दिन, एक दिन में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। ठीक है, एक दिन में 70,000 फरिश्ते तवाफ कर लेते हैं। फिर जो है उसके बाद कभी भी उनकी बारी दोबारा नहीं आती, इस 70,000 फरिश्तों की बारी फिर क़यामत तक दोबारा कभी भी नहीं आती। दूसरे दिन दूसरे फरिश्ते आएंगे, दूसरे 70,000, तीसरे दिन दूसरे तीसरे 70,000। ठीक है, 70,000 अलग अलग फरिश्ते आएंगे। जो पहले आ गए तो उनकी बारी कभी भी क़यामत तक, एक बार आ गए तो क़यामत तक कभी भी उनकी बारी नहीं आएगी। ठीक है, इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं। एक दिन 70,000 बोले तो क़यामत तक जितने दिन आएंगे उतने दिन के 70,000 मिला लीजिए, तो कितने ज़्यादा फरिश्ते होंगे। ठीक है, फरिश्तों की तादाद जो है हम गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा फरिश्ते हैं। और इसके बाद इसके लिए जो है एक और हदीस भी आई थी कि अत्ततिस समाउ व हुक्का लहा अंततित के क्या है, आसमान जो है थर्राता है, आसमान जो है थर्राता है। क्या है? आसमान हरकत करता है, थर्राता है। क्यों? क्योंकि और हक भी है कि वो थर्रा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसी जगह मौज़िओ अरबई असाबिन, 4 उंगलियों की जगह भी नहीं है, 4 उंगलियों की जगह भी नहीं है, 4 उंगलियों की जगह भी खाली नहीं है, मगर उसमें फरिश्ते जो है सजदा कर रहे होते हैं। ठीक है, इतने फरिश्ते हैं कि पूरे आसमान में, इतने बड़ा आसमान है पूरे आसमान में 4 उंगलियों की जगह भी नहीं है, 4 उंगलियों की जगह भी खाली नहीं है, हर जगह फरिश्ते हैं। इतने ज्यादा फरिश्ते जो है भरकर हैं। ठीक है, आसमान भरकर जो है फरिश्ते हैं। और फरिश्ते क्या है, बदल कर, रूप बदल कर भी आ सकते हैं, इंसानों की शक्ल में वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, इंसानों की शक्ल में भी आ सकते हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते कभी इंसान की शक्ल में भी आते थे। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इंसान की शक्ल में आए थे, जो कि हदीस जिब्राइल में है ना। हदीस जिब्राइल में फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है इंसान की शक्ल में आते हैं और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते हैं कि मा हुवल इस्लाम, इस्लाम क्या है, मा हुवल ईमान, के ईमान क्या है, मल इस्लाम मल ईमानु। फिर उसके बाद मता तकुनु सा, क़यामत कब आएगी। ठीक है, ये सवालात करते हैं। मल एहसान, ये मल इस्लाम, मल ईमान, मल एहसान और मता तकुनु सा, क़यामत कब आएगी। ये 4 सवालात करते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है और क़यामत कब वाक़ होगी। ठीक है, तो ये सवालात जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के इंसान की शक्ल में आकर के कहते हैं। तो इससे मालूम होता है कि फरिश्ते जो है इंसान का रूप भी, इंसान के रूप में भी आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इंसान के रूप में आने की भी कुदरत दी है। फिर इसी तरह फरिश्तों को इंसान भी जो है देख सकते हैं, इंसान देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दलील हम क्या पढ़े थे, वही जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है इंसान की शक्ल में आए थे, तो तमाम सहाबा देख रहे थे कि कोई आए सवाल करे। ठीक है, तमाम लोग जो है देख रहे थे। फरिश्ते अगर, फरिश्तों को अगर असली शक्ल में है तो कोई भी देख नहीं सकता। ठीक है, कोई भी नहीं देख सकता असली शक्ल में। अगर इंसान वगैरह की शक्ल में कोई दूसरी शक्ल में आ रहे हैं तो उस वक्त जो है दूसरे लोग भी देख सकते हैं, जब वो दूसरी शक्ल में आ जाए तो दूसरे लोग भी देख सकते हैं। फिर इसी तरह जंग बदर में भी जो है मुसलमानों ने देखा था कि फरिश्ते जो है जंग बदर में भी मुसलमानों के साथ लड़ रहे थे, काफिरों से लड़ रहे थे। और मुसलमान जो है कोई भी जो है ये क्या है,
तलवार सिर्फ उठाता है ऊपर, लेकिन उसकी गर्दन जो है कट कर नीचे गिर गई होती है। वो कौन किए हुए रहते हैं? वो फरिश्ते। ठीक है, किसी का गर्दन कट के नीचे गिर गई, किसी का हाथ नीचे गिर गया, हालांकि वहां पे कोई भी दूसरे जो है मुसलमान को नहीं रहते हैं। ठीक है, वो खुद से गिरते हैं, यानी ये फरिश्ते जो है वहां पे मौजूद होते हैं। फरिश्ते जो है उतरे थे ना, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते उतरे थे जंग बदर में। तो इस तरह से फरिश्तों का असर जो है इंसान देख सकते हैं। फरिश्ते जब आते हैं तो इंसान देख सकते हैं उनको। तो उसके बाद अकली दलीलें, अकल में आने वाली दलीलें जो है हम पढ़े थे कि फरिश्ते हैं। इसके लिए अकली दलीलें क्या क्या है ये पढ़े थे हमें, कि अकल फरिश्तों के वजूद का इनकार नहीं करती। अकल तो उन चीज़ों को रद्द और बातिल करार देती है जो कि इज्तिमा ज़िदन, यानी जिसको समझ में ही नहीं आता कि हो सकते हैं, बोलकर अकल जो है अकल अकल में आती नहीं बात, उसको जो है अकल जो है इनकार करती है। ये तो अकल में आती है ये बात, तो क्योंकि जाहिर है जो भी हो रहा है। ठीक है, कोई ये फरिश्तों का असर जो है इंसान दुनिया में देख रहा है, जाहिर है, जिसकी वजह से अकल जो है इनकार नहीं करती, क्योंकि ये जिद नहीं है, अकल के जो है अपोजिट नहीं है ये। ठीक है, पहली दलील हो गई। दूसरी दलील क्या है? सब दाना इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी चीज का असर उसके वजूद पर दलालत करता है। अब दुनिया में असर देख रहे हैं फरिश्तों का, को तस्लीम करता है, इसको जो है मानता है। ये जो है दूसरी अकल में आने वाली दलील पड़े। और उसके बाद अकल में आने वाली तीसरी दलील क्या है? ये एक चीज नजर की कमजोरी या दीगर किसी आरिजे की बिना पर दिखाई ना दे तो उससे उसके वजूद की नफी नहीं हो जाती। ठीक है, हमारी नज़र कमज़ोर है, हमारी नज़र जो है उसको देख नहीं सकती, तो हमें जो है वो है ही नहीं चीज़, बल्कि ऐसा नहीं बोल सकते। वो चीज़ तो असल में है, लेकिन क्यों नज़र नहीं आ रही है? क्योंकि हमारी नज़र जो है इतनी कुव्वत नहीं रखती कि उनको देख सकें, इतनी ताकत हमारे आंखों में नहीं है कि उनको देख सकें, लेकिन वो मौजूद हैं। ठीक है, उनको आंख नहीं देख रही है, देख नहीं सक रही है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट जो है उनके होने का इनकार ही कर दें, तो ये जो है मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये तीसरी अकली दलील है अकल में आने वाली। तो तीन जो है अकल में आने वाली दलीलें हैं कि फरिश्ते मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ तक फरिश्तों पर ईमान समझ में आ गया सबको? जी उस्ताद। जी ठीक है, अभी इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे आसमानी किताबों पर ईमान। तो मिना बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकती, फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबिही, तो मिना बिल्लाही व मलाइकती व कुतुबिही, और अल्लाह की किताबों पर ईमान, यानी आसमानी किताबों पर जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल की हैं। तो ये आसमानी किताबों पर ईमान। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आसमानी किताबों पर ईमान, अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की हैं उन पर ईमान कैसे लाना है उस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये ईमान का तीसरा रुकन है, थर्ड रुकन है, थर्ड पिलर ईमान का। जी, तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की नाजिल करदा जुमला कुतुब, यानी तमाम कुतुब और सहीफ़ों पर ईमान रखें। ठीक है, हर मुसलमान के लिए क्या ज़रूरी है? हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ने जितनी भी किताबें नाजिल की हैं और जितने भी सहीफ़े नाजिल किए हैं तमाम पर ईमान लाएं। जितने भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं, जितने भी सहीफ़े अल्लाह ने नाजिल किए हैं, तमाम पर ईमान लाना ये क्या है? ज़रूरी है। किताब और सहीफ़े किसे बोलते हैं? किताब यानी पूरी मुकम्मल जो है किताब होती है, वो एक मुकम्मल पेजेस वाली मुकम्मल किताब होती है। सहीफ़े यानी कुछ सफ़हात, कुछ पेजेस जो होते हैं, तो उसको सहीफ़े बोलते हैं। ठीक है, टोटल मुकम्मल नहीं रहती, बल्कि बस कुछ सफ़हात जो है देते हैं, तो उसको सहीफ़े बोलते हैं। ठीक है,
तो किताब और सहीफे में फर्क समझ में आ गया, डिफरेंस? जी उस्ताद। उस्ताद एक जी सवाल है। हाँ जी, बोलिए। तो उस्ताद जी सारे जो आसमानी किताब कुरान से पहले आए हैं वो सहीफे थे या जी। किताब कोई नहीं किताब नहीं थी? नहीं, किताबें भी नाजिल हुई ना, तौरात, इंजील, जबूर, ये सब किताबें हैं। ये जबूर जो है सहीफा है, लेकिन तौरात, इंजील वगैरह किताबें हैं। जी ठीक है ठीक है, उस्ताद। किताबें भी नाजिल हुई हैं, सहीफे भी नाजिल हुए हैं, इससे पहले भी, कुरान से पहले भी। ठीक है जी जी। ठीक है। तो उस्ताद जी, जितने भी किताबें, हाँ जी बोलिए। उस्ताद जी ये जबूर मूसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट को नाजिल हुई थी। हाँ जी, ठीक है। ये जबूर मूसा अलैहिस्सलाम पर नहीं, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। तो उस्ताद जी मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो कुछ बॉक्स जैसे उसमें मिला था ना, कुछ मूसा पेजेस। अलैहिस्सलाम को तौरात, तौरात, हाँ जी, उसमें कुछ पेजेस भी आए थे, लेकिन वो जबूर नहीं है। ठीक है, वो सुहुफ मूसा बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे बोलते हैं उसको। ठीक है, सहीफे थे वो कुछ, लेकिन उनको तौरात भी मिली है मूसा अलैहिस्सलाम को। ठीक है, किताब भी मिली है, तौरात। ठीक है जी उस्ताद। उस्ताद जी और जी, समझ में ईसा आया ना? जी, जी उस्ताद। उस्ताद जी ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम को इंजील, इंजील मिला। जी। जी, इंजील, इंजील मिली थी। ठीक है जी जी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब समझ में आएगा। ठीक है, सब यहाँ आगे है। तो देखिए, हर मुसलमान पर जरूरी है कि वो अल्लाह ने जितनी भी किताबें नाजिल की हैं और जितने भी सहीफे नाजिल किए हैं, तमाम पर ईमान लाना, तमाम पर ईमान लाना हर मुसलमान पर जरूरी है। ठीक है, चाहे वो किताब हो अल्लाह की या सहीफा हो। किस, क्या क्या ईमान लाना, क्या बोलकर ईमान लाना? इस बात, ये बात पर ईमान लाना कि ये जितनी भी किताबें और सहीफे आई हैं, ये अल्लाह का कलाम है। ठीक है, सब क्या है? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने जो भी किताबें और सहीफे नाजिल किए हैं, सब अल्लाह ही का कलाम है। ठीक है, इस पर ईमान लाना है। जो दीन और शराए की हैसियत से नाजिल हुए हैं, ये सब जो है दीन की हैसियत, इन किताबों की हैसियत क्या है? दीन और शरीयत की हैसियत है। शराए, शरीयत जमा शराए, दीन और शरीयत की हैसियत है। ठीक है, इसको दीन और शरीयत समझेंगे हम। जो भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं, ये दीन और शरीयत हैं। अल्लाह ने दीन, हमारे दीन और शरीयत को सिखाने के लिए ये किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं। इन कुतुब में से सबसे बड़ी दर्ज झैल 4 किताबें हैं। जितनी भी किताबें हैं, तो उनमें से बड़ी किताबें क्या है? 4 हैं। ठीक है, क्या क्या है वो? अल कुरान अल करीम, पहली किताब कुरान करीम है। ठीक है, कुरान करीम किस पर नाजिल हुई? ठीक है, किसको अल्लाह ने दी कुरान मजीद? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे मोहम्मद आखिरी सल्लल्लाहु नबी अलैहि वसल्लम। जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये अजीम किताब अता की है। और दूसरी किताब अत-तौरात, दूसरी अत-तौरात। तौरात किसको दी अल्लाह ने? मूसा अलैहिस्सलाम को उस्ताद। जी, मूसा अलैहिस्सलाम को। अज़्ज़बूर, ज़बूर किसको दी अल्लाह ने? दाऊद अलैहिस्सलाम को उस्ताद। जी, दाऊद अलैहिस्सलाम को। इंजील, इंजील किसको दी अल्लाह ने? ईसा अलैहिस्सलाम को उस्ताद। जी, ईसा अलैहिस्सलाम को। ठीक है जी। तो कुरान पाक इनमें सबसे अजीम किताब है, और इन सब के मज़ामीन व मानी का मुहाफिज है, यानी हिफाजत करने वाला है। ठीक है, पिछले जितनी भी किताबें हैं, तौरात हो, इंजील हो, जितनी भी किताबें हैं, उनमें जो है तहरीफ कर दिए थे, यानी बदल दिए थे। लेकिन कुरान मजीद क्या है? जो भी किताबें आई थी, उन तमाम की बातों को जो है कुरान मजीद में अल्लाह ने हिफाजत कर दी है। उन तमाम बातों की अल्लाह ने कुरान में हिफाजत कर दी है। तमाम बातों को अल्लाह ने कुरान में भी रखा है, और कुरान में उन बातों की हिफाजत की है। ठीक है, तो इसीलिए कुरान को उन तमाम का मुहाफिज बोलते हैं। दूसरे जो भी किताबें नाजिल हुई थी, उनकी हिफाजत करने वाला है ये कुरान। ठीक है,
جی جس نے پہلی سب شریعتوں اور احکام کو منسوخ قرار دیا ہے، اس بات پر نقلی اور عقلی دلائل یہ ہیں۔ یعنی قرآن مجید پچھلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے، سب منسوخ ہیں، دوسری کتابوں پر ابھی عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، دوسری تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا اور صرف قرآن مجید پر ہی عمل ہوگا۔ ابھی یہ منسوخ کرنا یعنی ہٹا دینا، دوسری تمام کتابوں کو ہٹا دیا، اس پر عمل کرنے کو دیا، اب عمل صرف قرآن مجید پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے دلیل ہے، نقلی اور عقلی دلیلیں۔ نقلی دلیل، نقلی کسے بولتے ہیں؟ یعنی نقل ہو کر آنے والی قرآن اور حدیث کی دلیلیں، ٹھیک ہے جی استاد، جی، قرآن اور حدیث سے دلیلیں۔ نقلی دلیل یعنی قرآن اور حدیث سے جو دلیلیں ثابت ہیں تو اس کو نقلی دلیلیں بولتے ہیں۔ اور عقلی دلیل، عقل میں آنے والی دلیل۔ تو نقلی دلیلیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں ان کو بولتے ہیں، عقلی دلیلیں جو عقل سے ثابت ہیں ان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ يقول الشيخ طلحة انتهيتم؟ نعم شيخ، الله يرضى عليك ويحفظك. نافعة وفاتنا طيبة على النظر فيها تعالى الشيخ طلحة حفظك يا رب. جی، تو ابھی قرآن حدیث سے دلیلیں دیکھیں گے کہ یہ قرآن جو ہے پچھلی تمام کتابوں کو جو ہے کتابوں پر عمل کرنے کو منسوخ کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے، دوسرے کتابوں پر عمل نہیں کر سکتے قرآن آنے کے بعد۔ اس کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتب الذی انزل من قبل۔ تو اس کے کیا معنی ہے؟ کیا ہے؟ ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی ہیں ان پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ ایمان لانے کے لیے قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو اس سے پہلے کی کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان، صرف ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ تمام کتابیں کس کی ہیں؟ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے نازل کی ہیں، اس بات پر ایمان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد دوسری دلیل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ اللہ وہی ہے کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق، الا ہوا مگر وہی اللہ جو کہ الحی زندہ رہنے والا ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے، حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ کتاب مصدقا،
تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، جو بھی اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، تصدیق کرنے والی یعنی دوسری تمام کتابوں کو بھی قبول کرنے والی ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے بول کر اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بتانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم نے قرآن نازل کیا اور پھر کیا نازل کیا؟ تورات اور انجیل بھی ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑی کتابیں ہیں، بڑی کتابوں میں یہ بھی اس کا بھی نام آتا ہے تورات اور انجیل، اس لیے اللہ نے الگ سے ان کا ذکر کیا کہ تورات اور انجیل بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، من قبل قرآن سے پہلے نازل کیا، یہ تورات انجیل کب نازل کیا؟ قرآن سے پہلے نازل کیا، ھدی للناس لوگوں کے ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور ہم نے فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی، ہم نے فرقان نازل کی یعنی فرق کرنے والی کتاب، فرقان کسے بولتے ہیں؟ قرآن کو، ٹھیک ہے، قرآن کو فرقان بھی بولتے ہیں، یہ قرآن کیا ہے؟ فرق کرنے والی ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے بتانے والی کتاب یعنی قرآن جو ہے اللہ نے نازل کی، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے قرآن نازل کی، قرآن جو ہے اللہ نے نازل کی ہے، اور یہ جو ہے دوسری جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے کتاب۔ پھر اس کے بعد ایک اور دلیل دیکھیے کہ استاد جی وَأَنزَلْنَا، ہاں بولیے، استاد جی پچھلی جو قرآن پچھلی کتابی کو تصدیق اور قبول کرتی ہے وہ میں نہیں سمجھا استاد۔ قبول کرتی ہے یعنی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جو ہے انکار کرنے والے ہیں، ان کتابوں کو جو ہے مانتے نہیں ہیں، تو یہ قرآن جو ہے اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، چاہے یہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ بھی بول کر یہ جو ہے قرآن بتاتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی قرآن جو استاد، ہے ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، تو ٹھیک ہے، استاد جی جو آج کے جو عیسائی وہ نصارہ لوگ جس کے پاس وہ بائبل ہے وہ تو یہ مطلب انسانوں نے وہ انٹرپریٹ کیا ہے نا، وہ اللہ کی جو اللہ نے اوریجنل انجیل جی نازل کیا وہی تھا وہی وہ تو نہیں نا؟ ایک تو قرآن، ایک طرف قرآن جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، کتاب تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن دوسری جگہ جو ہے قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن ان لوگوں نے اس میں تحریف بھی کر دی ہے، اس کو تبدیل بھی کر دیا ہے، بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، ایز اٹ از جیسے اللہ نے دیا ویسے ہی نہیں ہے یہ کتابیں، اس کو لوگوں نے بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے نازل کی ویسے ہی نہیں ہے یہ، اس کو لوگوں نے بدل دیا ہے، یہ بھی جو ہے قرآن ہی جو ہے دوسری جگہ پر بتاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور دلیل دیکھیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پچھلی کتابوں کو تصدیق کرنے والی بنا کر، من الکتب کتابوں میں سے جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی بنا کر، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کی محافظ، تو اوپر کی آیت میں صرف کیا تھا؟ تصدیق کرنے والی بول کر کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ بتانے والی بول کر، اور اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ تصدیق کرنے والی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ محافظ بھی ہے، جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی محافظ بھی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے، پچھلے جو بھی اللہ نے تعلیمات نازل کیے تھے تو ان کو اللہ نے قرآن میں بھی نازل کیا، جس کی وجہ سے وہ تمام باتیں جو ہے محفوظ ہو گئی،
ٹھیک ہے، قرآن جو ہے ان کی حفاظت کرنے والا، جو پچھلی کتابیں آئے تھے تو ان کی قرآن جو ہے حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے پچھلی تمام باتوں کی حفاظت کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دلیل دیکھیے، اس میں جو ہے کیا بتا رہے ہیں کہ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اس سے پہلے جو ہے ہم نے تورات اور انجیل نازل کی ہے، ٹھیک ہے، قرآن نازل کی بول کر آ گیا، تورات اور انجیل نازل کی بول کر پچھلی آیتوں میں آ گیا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور آیت میں اور ایک اور آیت ذکر کر رہے ہیں جس میں کیا ہے کہ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا ہے، زبور دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبور بھی جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بات کی دلیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تو اسی پر کلاس ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔ جی آمین ویاکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بارک اللہ وبرکاتہ فیک، استاد، جزاک اللہ خیر۔ آمین ویاکم، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔